جو ریئیکشن ہو گیا اور آپ نے جو بتایا الحمدللہ وہ ایک ایمانی خطاب تھا۔ اگر نصیحت کے طور پر میں کہوں، چونکہ سنیت میں کیا چل رہا ہے، علم اور عمل، حالانکہ علم اور عمل بے شک ضروری ہے، لیکن علم اور عمل سے پہلے ادب اور محبت کا مقام ہوتا ہے۔ تو ادب اور محبت، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں، ایک پودا جو ہوتا ہے، درخت، اگر آپ کو ٹری پلانیشن کرنا ہے تو آپ اس کے لیے ایسی زمین کو ڈھونڈیں گے جو زمین فردرب ہو، یعنی کھیتی کے لائق ہو۔ اگر پتھریلی زمین میں اگر آپ نے بیج بویا کوئی ریزلٹ برآمد نہیں ہوگا۔ تو زمین، پہلے پودے کو جب آپ بوتے ہیں تو ایسی زمین کو تلاشتے ہیں، اور جب زمین میں اس کی جڑیں، اس کے مور جب وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، یعنی زمین میں وہ پودا اپنی پکڑ بنا لیتا ہے، اب اس کے بعد وہ پودا دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی شاخیں لمبی ہوتی جاتی ہے، تو جتنی جڑیں اس کی زمین میں نیچے جاتی ہے اتنا ہی وہ پودا مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی وہ پودا مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان نامی پودے کو اگر آپ کو اس کو بونا ہے تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ، اس کی بنیادی ضرورت ادب اور محبت ہے، ادب اور محبت ہے۔ جس طریقے سے بغیر زمین کے پودا آپ اگا نہیں سکتے، اسی طریقے سے اگر ایمان نامی پودے کو آپ کو اگانا ہے تو اس کے لیے ادب اور محبت کی زمین کا ہونا ضروری ہے۔ تو ادب اور محبت یہ ایمان کی بنیادی ضرورت، بیسک ضرورت، علم ایمان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، عمل ایمان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، عمل اور علم یہ بعد میں آتا ہے۔ لہذا اس لیے کہ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے جو علم والے ہیں لیکن وہ گمراہ ہیں، ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے جن کے تقوی پر زمانے کو ناز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کو منہ پر مار دیا۔ کیوں؟ کہ ادب اور محبت وہ ان کے پاس نہیں، یعنی جو بیسک ضرورت تھی وہ نہیں تھی۔ تو ایک پودا جب ادب اور محبت کی زمین میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیتا ہے، اب اس کے بعد اس کی جو ہریالی، اس کی جو شاخیں اور اس کا تناور ہونا یہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے ایمان نامی پودے کو آپ اپنے ایمان نامی پودے کو ادب اور محبت کی زمین میں اس طریقے سے بوئیں کہ ادب اور محبت کی زمین میں آپ کے ایمانی پودے نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا، اب اس کے بعد علم اور عمل کی شاخیں جب اس پر لگنے لگے گی تو ایسی ہریالی آئے گی جس ہریالی کو کوئی زوال نہیں، یعنی ایسی ہریالی آئے گی، اس کی شاخیں، اس کی مضبوطائی ایسی ہو جائے گی نہ طوفان اس کو ہلا سکتا ہے، نہ بادل اور آسمان کا پانی اس کو سکھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی جڑیں مضبوط ہے۔ تو ایمان کی بیسک ضرورت محبت، بولو بھائی، محبت اور ادب، حضور کی بارگاہ کا ادب اور حضور کی محبت جب بندے کے پاس یہ کامل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ بغیر عمل کے بھی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام پر بندہ اپنے علم اور عمل سے بھی نہیں پہنچتا ہے۔ صحابہ کا مقام یوں ہی بڑا نہیں ہے، کیوں؟ انہوں نے ادب اور محبت کی ایک ایسی مثال پیش کی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آواز پر
لبیک کہتے ہوئے ایسے حاضر ہو جاتے تھے، چاہے وہ حضرت حنظلہ ہو غسیل الملائکہ ہو، اپنے سارے کام کاجوں کو چھوڑ کر، اپنی نمازوں کو چھوڑ کر، اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر، اپنی ریاستوں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کے بلاوے پر وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے، اور یہ لازم اور واجب ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس پر سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یہ آیت لکھ لے تو شاید اسی آیت پر گفتگو مکمل بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، خدا اور اس کے رسول کے بلاوے پر تم حاضر ہو جاؤ، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، جب وہ تمہیں بلائیں تو حضور کے بلاوے پر حاضر ہو جانا، یعنی حضور کے حکم کو بچا لانا، حضور کے ادب کی، بلکہ بے ادبوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف، امام ابو یوسف نے ایک شخص کو دوران طعام اپنی تلوار کو اس طریقے سے کھینچا۔ واقعہ یوں ہے، ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کے دسترخوان پر لوکی دودھی لائی گئی تو ایک شخص تھا، جب اس ذکر ہوا کہ حضور کو لوکی بڑی مرغوب تھی، بڑی پسند تھی، تو کیا کہا دوسرے شخص نے کہ حضور کو پسند تھی، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے تلوار اس کے سامنے کھینچ لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ناپسندگی کو حضور کی پسندگی کے مقابلے میں رکھا ہے۔ حضور کو لوکی پسند ہے، اس نے کہا مجھے دودھی پسند نہیں ہے، لہذا حضور کی ذرہ سی بے ادبی آدمی کو مرتد بنا دیتی ہے، جو مرتد ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف نے اپنی تلوار کو اس کے لیے اٹھایا، پھر اس نے توبہ کی تو آپ نے اس کے بعد اس کو معاف فرمایا۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں ذرہ برابر سی گستاخی، ذرہ برابر یعنی جس کو آپ چھوٹی سمجھے، لیکن حضور کی ذرہ برابر کی گستاخی خدا اس کو چلاتا، حضور کی نالین پاک کی گستاخی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ نالین یہ حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، تو جب نالین پاک کی گستاخی سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو حضور کے منہ مبارک جو حضور کے جسم کا حصہ ہے، اگر اس کے تعلق سے کہ کوئی غلط خیالات لاتا ہے یا توہین کرتا ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے من ادا شعرۃ منی فقط اذانی، جس نے میرے ایک بال کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، حضور کے ہر حکم پر صحابہ حاضر ہو جایا کرتے تھے، اپنی نمازوں کو چھوڑ کر بھی۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا تو آپ نے نماز مکمل کر کے پھر آئے۔ نماز کمپلیٹ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 رکعت پڑھے اور دوسری 2 رکعت میں 2 منٹ، لیکن حضور نے کیا کہا کہ تاخیر کیوں؟ تو حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور کہتے ہیں کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آ جائے تو حاضر ہو جاؤ؟ اس کے بعد حضور کے بلاوے پر صحابہ اپنی نمازوں کو چھوڑ کر حاضر ہو جایا کرتے تھے، اور حضور کے بلاوے پر نماز میں حاضر ہو جانے سے آدمی کی نماز بھی نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے اشارتاً ادب کی جو بات سمجھانی تھی وہ میں سمجھا رہا ہوں۔ تو حضور کی بارگاہ کا ادب، اور یہی درس ہماری اولادوں کو دینا ہے، یہی درس آپ کو بھی حاصل کرنا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تبھی آپ کا عمل کام آئے گا۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تبھی آپ کا علم آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور حضور کے نام سے لوگ کلمہ پڑھنے والے جوں تو ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی نبی کی نبوت پر، نبی کی رسالت پر، نبی کے نور پر ہر اعتبار سے انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خدا فرما رہا ہے بے شک آ گیا تمہارے پاس نور، اور نور حضور کو جب حضرت جابر نے سوال پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور کہتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبیک قبل کل الاشیاء. تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور پھر فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا تھا ویسے وہ نور گردش کرتا رہا. اور حال کیا تھا؟ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ وَلَا مَلَكٌ. جب اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا تو اس وقت نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ زمین تھا نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ ستارے تھے، نہ فرشتے تھے نہ جنات تھے نہ انسان کا وجود تھا. اسی لیے حضور کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. قد جاءکم من اللہ نور. تو نبی کے نور پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے. نبی کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ نبی تو ایسا نور ہے، اس نور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ساری اولاد کو نور والا بنا دیا. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی کے نور کے صدقے میں امام اہل سنت حضرت عثمان غنی ذو النورین کہا جاتا ہے، کہتے نور کی شرکات سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اگر کسی صحابی کی نکاح میں اگر نبی کی شہزادی آ جائے تو وہ صحابی کا لقب ذوالنورین ہو جائے. اگر نبی کی شہزادی کی اولاد ہو وہ نور والے ہو جائے تو اس آقا کے نور کا عالم کیا کہنا. جسے حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں